اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اس روز شفاعت کسی کو فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے۔ سورہ طٰہٰ آیت 109۔ قیامت کے دن شفاعت ہوگی۔ شفاعت یعنی سفارش۔ بندہ گناہ لے کر میدان حشر میں پہنچ جاتا ہے۔ گناہ سب سے سرزد ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے اپنے آپ کو اس گناہ سے چھڑا کر یہاں دنیا سے جاتے ہیں، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے۔ یا ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ نیکیاں اتنی کر جاتا ہے کہ سارے گناہ جو ہے خود بخود دھل جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص توبہ ابھی اس کو موقع نہیں ملتا، توبہ بھی نہیں ہو سکی، بہرحال نیکیاں بھی اتنی نہیں ہے کہ ان کے گناہ دھل جائے، گناہ لے کر قیامت کے دن میدان حشر میں وارد ہو جاتا ہے، تو اس کو جتنا گناہ ہے اتنے کی سزا دینا ہوتی۔ ٹھیک ہے، آپ مومن ہے، مسلمان ہے، آپ کی نیکیاں بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، لیکن خاصی تعداد میں گناہ بھی ہے، تو اس گناہوں کی سزا مل جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے جہنم جانا پڑے گا، چارہ نہیں ہے۔ مگر آپ اس قابل ہے کہ آپ کی سفارش ہو جاتی ہے، سفارش ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو شفاعت ملتی ہے کہ جی یہ گناہ لے کر یہاں تک آ گیا ہے، بدقسمتی ہے اس کی، یہ گناہ کا بوجھ لاد کر ادھر تک نہیں آنا چاہیے تھا، آ گیا ہے، لیکن یہ بندہ اپنی جگہ برا نہیں ہے، اچھا ہے، اچھا بندہ ہے، اس کی سفارش ہو جاتی ہے۔ سفارش ملنے کے بعد ان کو جہنم جانے سے نجات مل جاتی ہے، ورنہ کچھ دیر کے لیے جہنم جانا تھا۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس میں بڑی تاکیدی نہایت تاکیدی جملوں سے کہا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو جہنم میں وارد نہ ہو، سب کو جہنم میں وارد ہونا ہوگا۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا، آپ کے رب پر یہ حتمی ہے، سب کو جہنم کی طرف ایک بار لے جانا۔ حتماً مقضیہ، فیصلہ شدہ بھی ہے، حتمی بھی ہے، فیصلہ شدہ بھی ہے۔ جملہ حصر کا جملہ ہے شروع میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تین تاکیدی جملے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر اہل تقویٰ کو ہم نجات دلائیں گے، نجات دیں گے۔ بہرحال شفاعت ایک حقیقت ہے، اس سلسلے میں ہم نے سورہ بقرہ میں تفصیل سے گفتگو کی ہے شفاعت کے بارے میں۔ اس جگہ پر ارشاد ہوا ہے کہ ان مشرکین کے لیے یا ان لوگوں کے لیے شفاعت فائدہ نہیں دے گی، دو حالتوں کا استثناء ہے۔ ایک حالت یہ ہے الا من اذن له الرحمن، اس شخص کی شفاعت مفید ہوگی، وہ شفاعت مفید ہوگی
جس شفیع کے لیے یا جس شفاعت لینے والے کے لیے اللہ اجازت دے دے۔ شفیع کو شفاعت کرنے کی اجازت دے دے، وہ شفیع ہے، اور یہ آدمی شفاعت لینے کے سزاوار ہے، اس کی بھی اجازت دی جائے، دونوں طرف سے ٹھیک ہے۔ اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس کے قول کو اللہ نے پسند بھی کیا ہو۔ یہ قول جو بات کرتا ہے وہ اس کے اپنے عمل کے مطابق ہو تو اس کو شفاعت کا حق دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اجازت اور ایک کہ اللہ کی خوشنودی اس کے پاس موجود ہو کہ اس کا کوئی قول اس کے عمل کے منافی نہیں ہے، تضاد گوئی نہیں ہے، ظاہر و باطن نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، جو کرتا ہے جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اس کے لیے شفاعت مل جائے گی۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، وہ لوگوں کے سامنے اور پیچھے کی سب باتیں جانتا ہے، اور وہ کسی کے احاطے علم میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ سے دنیا کائنات میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ کوئی شفاعت کرنے والا غلطی سے سفارش کر کے لے جائے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ خدا جب اجازت دے گا تو اپنے اس علم و آگہی و احاطہ علمی، اس میں کوئی بھی چھوٹی بات اس کائنات میں اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اس احاطہ علمی کی بنیاد پر شفاعت کا حق دے گا اللہ تعالیٰ۔ اتفاقاً قرآن میں اکثر جہاں کہیں لفظ شفاعت کا ذکر آتا ہے وہاں علم الہی کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو شفاعت علم الہی سے منافی چیز نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو بتائے بغیر یا اللہ کے علم میں لائے بغیر چھڑا کر لے جائے، جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعلم، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اپنے علم و دانش کے باوجود اور جاننے کے باوجود جو ہے وہ شفاعت کا حق دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اس نے جرم کیا، گناہ کیا ہے، لیکن یہ شفاعت کا مستحق ہے۔ جو گناہ کیا ہے تو وہ دنیا میں کہتا تھا کہ میں گناہ گار ہوں، میں وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور وہ کرتا بہت بڑا گناہ ہے اور قول میں کہتا ہے کہ جی میری بہت خدمات ہے اور میں بہت پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ویسے معنی ہے لا تزکوا انفسکم، مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھا کرو، خدا کو بہتر پتہ ہے، تم نہ بتاؤ میں متقی ہوں، میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں۔ لیکن عام طور پر یہ باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی طرف سے، علم کے ساتھ مربوط ہے۔ یعلم ما بین، اس کو یادداشت کریں کہ شفاعت اور علم خدا باہم مربوط ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے اگلے پچھلے ساری باتوں کو اللہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور اللہ کو لوگ احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے کہ اللہ کسی کی دانش کی محدودیت میں نہیں آ سکتا۔ یہ بات قراراً آپ سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی احاطہ علمی میں نہیں آ سکتا، خواہ وہ احاطہ علمی از راہ دید ہو، نظر آنے کے اعتبار سے احاطہ علمی میں آ گئے، خواہ از راہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے تمام
مشخصات جو ہے وہ سامنے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو آثار سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ معرفت ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، معرفت ہوتی ہے آثار سے۔ اور یہ معرفت رکھنے والے اس قدر آثار سے معرفت حاصل کرتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ابین مما تری العیون، کہ اس کی ذات جو ہے اس چیز سے بھی واضح تر ہے اس کا وجود جس کو آنکھیں دیکھ پاتی ہیں، ان سے بھی۔ بلکہ ایک اور تعبیر ہے یہاں اس جگہ پر، اللہ احاطے علمی میں نہیں آتا، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح معرفت حاصل ہوتی ہے کہ یہاں ہر چیز جو ہے کائنات میں ہر چیز اس کے ضد سے پہچانی جاتی ہے، ضد سے، وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ۔ مثلا اگر روشنی نہ ہوتی تو ہم تاریکی سے واقف نہ ہوتے، تاریکی نہ ہوتی روشنی سے واقف نہ ہوتے، روشنی ہے۔ اگر روشنی کے علاوہ کوئی تاریکی نہ ہوتی تو ہم روشنی کو نہ سمجھ پاتے کہ روشنی ہے۔ روشنی کو کس نے سمجھا؟ آپ کو تاریکی نے سمجھا، اوہ روشنی تھی، ٹھیک۔ ضد سے ہم چیزوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے، وہ وجود محض ہے۔ ضد سے جس طرح آپ باقی چیزوں کو پہچان لیتے ہیں ضد سے، اللہ تعالیٰ کی کوئی ضد نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس قدر واضح ہے کہ فرط ظہور کی وجہ سے پردہ خفا میں، یعنی بہت ظاہر ہونے کی وجہ سے۔ ابھی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اگر تاریکی سرے سے نہ ہوتی، ہم روشنی کے بارے میں علم نہ رکھتے، پتہ نہ چلتا روشنی ہے یا نہیں ہے، جی روشنی، ہاں جی روشنی کس کہتے ہیں، نہ اصل نام ہوتا نہ کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسی طرح ہے، وہ احاطے علمی میں نہیں آتا، معرفت میں آتا ہے آثار سے، واضح ہے، واضح ترین چیز اس کائنات کی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں ہمارا موقف ہے، اس کو ہم دہراتے ہیں، قرآن کے ساتھ دہراتے ہیں، جہاں قرآن کی تعبیر آتی ہے وہاں ہم بھی اسی بات کو تکرار کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حادثہ بصر میں نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، دکھائی دینا ممکن نہیں اللہ تعالیٰ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آخرت میں بھی ہمارا مادی وجود ہوگا، یہی ہمارا مادی وجود ہوگا، معاد جسمانی ہے۔ ایک سوال ہوا حضرت امام رضا علیہ السلام سے کہ سائل نے کہا ہمارے ہاں روایات ہیں، ہمارے ہاں روایت ہے، پوچھنے والے کہا اپنے مکتب فکر کے مطابق پوچھا ہوگا، اس نے کہا ہمارے ہاں روایات ہیں کچھ اس طرح کہ اللہ نے انبیاء کے ساتھ کلام اور دید کو تقسیم کیا ہے، کلام و دید۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ کلام کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور حضرت خاتم الانبیاء کو دید عنایت فرمائی، دیدار نصیب ہوئی۔ یہ ہمارے ہاں روایات ہے کہ رسالۃ مآب نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے۔ امام نے اس بندے سے پوچھا اگر رسالۃ مآب نے اللہ کو دیکھ لیا ہے تو یہ آیت کس نے لا کر کے تم کو پیش کیا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ کس نے دیا تم کو؟ جی رسالۃ مآب نے دیا۔ اچھا، ولا یحیطون بہ علما، یہ آیت کس نے دی تم کو؟ رسالۃ مآب نے دی۔ لیس کمثلہ شیء، یہ آیت کس نے تمہارے لیے بیان کی؟ رسالۃ مآب۔
الیس محمد، کیا محمد نے یہ باتیں نہیں بتائی تم کو؟ قال بلا، اس نے کہا ہاں محمد نے بتائی۔ قال کیف، کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کو اللہ لوگوں کی طرح مبعوث کرے اور پھر وہ ایک پیغام دے اور خود اس پیغام کے خلاف جناب علی وہ باتیں کرے؟ وہ پیغام میں کہا کہ اللہ دکھائی نہیں دے سکتا، اور وہاں جا کر کہ میرے احاطے علمی میں تو آ گیا، ہاں جی میرے بصر نے تو دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کو۔ ثم یقول انی رأیتہ بعینی وأحطت بہ علما، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ میرے احاطے علمی میں آ گیا ہے، اور وہ اللہ ہے نا، ان کی روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رسول آپ نے دیکھا تو بشر کی شکل میں تھا، اللہ کی شکل بشر کی شکل۔ اگر ایسا ہوا تو یہ اس میں تناقض لازم نہ آتا اور زنادقہ کو موقع نہ ملتا، جو منکر رسالت منکر خدا ہے ان کو موقع نہ ملتا کہ یہ لاتا کچھ ہے اور کہتا کچھ ہے، پیش کچھ کرتا ہے اور پھر بعد میں دعویٰ اس کے خلاف ہے۔ بہرحال یہ ہمارے یہاں مسلمات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ احاطے علمی میں نہیں آتا، بس لیس کمثلہ شیء، اور اگر نظر آ گیا تو وہ کسی شے کی مثلیت میں نظر آئے گا، تب وہ نظر آ سکتا ہے، اور کسی شے کی مثلیت میں بھی نہ آئے تو وہ قابل دید نہیں ہے، قابل رؤیت نہیں ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، اور سب کے چہرے اس حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ اٹھائے گا وہ نامراد ہوگا۔ قیامت کے دن کی بات ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، سب چہرے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، وہاں اپنا کوئی بس نہیں چلتا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فاعل مختار بنا کر کے بھیجا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، خون بہاتا ہے، سفاکی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ آخرت کے دن اس کا کوئی اپنا ارادہ جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ قیامت کے دن لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، ندا آئے گی، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، خود خداوند عالم فرمائے گا للہ الواحد القہار، خدا واحد قہار کی حکومت ہے آج۔ دنیا میں تو تمہارا بھی اپنا کوئی نہ کوئی بس چلتا تھا، لیکن یہاں وعنت الوجوہ للحی القیوم، سب کے چہرے جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، اپنا کوئی ارادہ نافذ نہیں ہو رہا ہوگا۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور جو ظلم لے کر کے ادھر آیا ہوگا وہ خسارے میں ہوگا۔ ظلم ایک جامع چیز ہے، پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، ایک جگہ بتایا تھا، ظلم ایک جامع چیز ہے، تمام گناہوں کو، شرک سے لے کر یہ گناہ جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں سب اس ظلم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، خلاف ورزی کی ہے، مولا کے فرمان کی خلاف ورزی کی ہے، اس کی مثلا کسی واجب کی بجاوری میں کوتاہی ہوئی ہے، یہ ظلم بنفس ہے۔ وقد خاب من حمل، جو ظلم لے کر کے وہاں آتا ہے وہ خسارے میں ہوگا، چونکہ مشرک اور کافر جو ہے ان کی کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی بھی نیکی نہیں، ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، سب گناہ جرم ہی جرم لے کر کے وہاں پہنچیں گے۔ پہلے بتایا آپ کو، جو گناہ بھی ہے اور اس کے پاس حسنات و نیکیاں بھی ہے، ان کے لیے شفاعت کی گنجائش ہوتی ہے، شفاعت مل بھی جاتی ہے، نہیں بھی ملتی، اور جن کو شفاعت نہیں ملتی وہ کچھ دیر کے لیے جہنم جاتے ہیں، اور جہنم سے پھر وہ ایک مدت، ایک عرصہ، صدیوں وہاں گزارنے کے بعد ان کو بالآخرہ نجات ملے گی، ان کے گناہ کے برابر ان کو عذاب دیا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ ثواب جو ہے وہ دائمی ہے، ابدی ہے، عذاب دائمی ابدی نہیں ہے۔ اگر کسی کو ثواب بھی ملتا ہے اور عذاب بھی، دونوں کے مستحق ہے،
ثواب کا بھی مستحق ہے اور عذاب کا بھی مستحق ہے، دونوں برابر. یہ اللہ کا ارحم الراحمین ہی ہے، دونوں فرض کر لیتے ہیں برابر ہے. یا یہ فرض کر لیتے ہیں نیکیاں تھوڑی سی ہے اور گناہ جرائم بہت زیادہ ہے، تو وہ جہنم پھر بھی کچھ دیر رہے گا، اور جنت جب آئے گا تھوڑی سی نیکی کی جزا لینے کے لیے، وہ جنت کی جزا جو ہے وہ موقت نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے جی. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. اور جو نیک اعمال بجا لائے اور وہ ہو بھی مومن، تو اسے نہ ظلم کا خوف ہوگا نہ حق تلفی کا. جی دیکھو یہاں پر میں عرض کر رہا تھا، اس کی تائید ہے اس آیت میں، وَمَا يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. ساری نیکیاں تو نہیں کر سکتے نا ہم لوگ. من الصالحات نیکیوں میں سے کچھ کیا ہے، کچھ نیکیاں کی ہیں، لیکن وہ مومن. صرف نیکیاں فائدہ نہیں دیتی، ایمان جب تک نہ ہو. ایمان کے ساتھ صالحات، عمل صالحات جو ہے وہ عمل صالحات بن جاتے ہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عمل صالح نہیں بنتا. دوسرے لفظوں میں جب بندہ صالح نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا. عمل کے صالح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بندہ خود صالح تو ہو. بندہ اگر منکر ہے، منکر، تو پھر اس میں کوئی وہ صالحیت نہیں ہے. منکر میں کون سی صالحیت ہے؟ منکر صالح ہو ہی نہیں سکتا، وہ منکر ہے، وہ برا ہی برا، سر و پا جو ہے وہ برا ہے، سر و پا برا، وہ صالح ہو نہیں سکتا. جب خود صالح نہیں ہے تو اس سے نکلنے والا عمل کیسے صالح ہو سکتا ہے؟ نہیں صالح ہو سکتا. لاکھ وہ نیکی کرے، لوگوں کے اوپر احسان کرے، یتیم پروری کرے، غریب پروری کرے، مساکین وغیرہ وغیرہ کے دیکھ بھال کرتے رہے، ادارے قائم کرے، لوگوں سے چندے وصول کر کے دیکھ بھال کرے، ہے ملحد خود. ایک تو ملحد میں کوئی خوبی نہیں ہے. جب اس کے اندر خوبی نہیں ہے، اس سے سرزد ہونے والے عمل کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. بھائی معنی کہ برائے خدا نہیں ہے، بس خدا کے ذمہ اس کے کچھ نہیں آتا، اس نے برائے خدا تو نہیں کیا. وَمَا يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو نیکیوں میں سے کوئی صالحات بجا لاتا ہے تو وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اس کے برخلاف بھی پہلے بھی بتایا، قرآن کے ساتھ ہم بھی بار بار بتاتے ہیں، پیارا نہیں ہے کہ اگر ایک شخص بظاہر مدعی ہے، مومن ہونے کا مدعی ہے، لیکن عمل صالحات نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے. یہ بھی بتایا آپ کو کہ اس کے مومن ہونے کی کوئی نشانی، کوئی علامت اور کوئی آثار اس کے کردار کے اوپر مترتب نہیں ہوتا. اگر آپ کو یقین ہے، آپ کو ایمان رکھتے ہیں، آپ کو باور آتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کی کردار میں اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. اگر آپ کے اس میں کوئی آثار نمایاں نہیں ہے تو واقعاً آپ کو ایمان بھی نہیں ہے اور اصلاً پتہ ہی نہیں، علم بھی نہیں، کچھ نہیں پتہ، غفلت میں اور غلط فہمی میں ہے. سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہوگی کہ وہ اس چیز کو ایمان کہیں گے جو اس نے سمجھ رکھا ہے، وہ ایمان نہیں ہوتا. وہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لائے، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، نہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی نہ اس کا حق تلفی ہوگی. یعنی جو اس نے نیکیاں کی ہیں، اس نیکیوں کا 100% اس کو ثواب مل جایا کرے گا قیامت کے دن، اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. اور اسی طرح ہم نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا ہے
اور اس میں مختلف انداز میں تنبیہیں بیان کی ہیں، شاید وہ پرہیزگار بن جائیں یا قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت وجود میں لے آئے۔ قرآن کو ہم نے عربی، چونکہ مخاطبین اولین جو ہے وہ عرب زبان تھے، قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے کسی نبی کو نہیں مبعوث کیا الا بلسان قومہ، اس اپنی قوم کی زبان میں مبعوث کیا ہے۔ یہ عرب میں مبعوث ہوئے ہیں، لہٰذا زبان عربی۔ عبرانی میں مبعوث ہوئے ہیں تو زبان عبرانی، عبری زبان، اور عرب میں مبعوث ہوئے ہیں تو زبان عربی، چونکہ مخاطبین اولین جو ہیں وہ اس نبی کے معاصر لوگ ہوتے ہیں، مخاطبین اولین۔ اور پھر ایک کلیہ ہے جو مخاطبین اولین کے لیے تکلیف بیان کی گئی ہے، وہ آنے والے تمام اس جیسے انسانوں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ قرآن نازل ہوا ہے میرے اوپر تاکہ میں تمہارا انذار کو تنبیہ کروں، او ومن، اور ان لوگوں کی بھی تنبیہ جن تک یہ قرآن پہنچتا ہے، سب کے لیے یکساں، فرق نہیں ہے۔ لہٰذا مخاطبین اولین کے لیے جب یہ وحی نازل ہوئی ہے تو ان کو وحی پڑھ کے سنانا ہوتا ہے، ان کی زبان میں پڑھنا ہوتا ہے۔ آخر ان کی زبان میں پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد پہلے بتایا، پہلی ذمہ داری رسالت مآب کی ہے، وحی کا تلاوت کر کے لوگوں کو بتانا رسالت مآب کی ذمہ داری ہے۔ پھر سننے کے بعد جہاں پر جو حاضر لوگ تھے وہ لوگ جو ہے غائب لوگوں کو بتا دیں۔ اب روایات کا سلسلہ چلتا ہے، نقل کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہی قرآن اصل رسالت مآب میں نازل ہوتا ہے۔ اصل رسالت مآب میں کاتبین وحی لکھتے ہیں، کاتبین وحی لکھتے ہیں اس قرآن کو، کتاب کو، اور ایک کتاب تشکیل دیتے ہیں، اور پھر مخاطبین اول تک، یعنی اصل رسالت مآب کے موجود لوگ ہیں ان تک کتاب جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وحی نازل ہوتی ہے ایسے ایسے منتقل ہوتے گئے، سب کو بتا دیا گیا ہے۔ یہ تنبیہ کہا ہے یہاں پر، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، وعید کو ہم نے مختلف لفظوں میں بیان کیا ہے۔ تنبیہ کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بنسبت بشارت کے، اس لیے کہ تنبیہ کے بعد، تنبیہ کے پر عمل کرنے کے بعد بشارت کی نوبت آتی ہے، اور بشارت کی نوبت بہت کم آتی ہے، تنبیہ کی نوبت زیادہ آتی ہے۔ تنبیہ سب کے لیے ہے، بشارت ان میں سے تھوڑے لوگوں کے لیے۔ اس لیے اس تنبیہ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز بیان اختیار کر کے لوگوں تک تنبیہیں پہنچا دی۔ اور یحدث لہم ذکرا، اور یہ قرآن جو ہے احدث یحدث، احداث کریں، پیدا کریں، وجود میں لائیں، لہم ان لوگوں کے لیے ذکرا، کوئی نصیحت وجود میں لائیں۔ اس لیے ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔